بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج ہماری گفتگو فقہی احکام میں فقہ اجتماعی کے اعتبار سے رشوت کے موضوع کے اوپر چل رہی ہے کہ سابقاً دروس میں آپ کے سامنے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے احکام ذکر کیے گئے تھے، اور اس میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ احتکار اپنی شرائط کی موجودگی کی صورت میں حرام ہے، یعنی اگر ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کسی جنس کی لوگوں کو ضرورت ہو، اس ضرورت کی وجہ سے لوگوں کی حاجت جو ہے وہ پوری جب کہ نہیں ہو رہی اور کوئی اس جنس کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے، جم کر کے رکھے، تو یہ احتکار کہلائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے حوالے سے سزا اور بقیہ احکام کو ملاحظہ کیا۔ آج ہم فقہ اجتماعی کے باب میں رشوت کو ملاحظہ کریں گے کہ رشوت کیا ہے اور کب اس کا حکم جاری ہوتا ہے اور اس کی سزا کیا قرار دی گئی ہے۔ رشوت بھی ایک انسانی معاشرے کے اندر اہمیت کا حامل ایک ایسا فعل اور عمل ہے جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ کرپشن در حقیقت اپنی اوج پر اسی جرم کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ کسی معاشرے میں اگر رشوت رائج نہ ہو تو کرپشن بڑے پیمانے پہ نہیں پہنچ سکتی۔ کرپشن عموماً جس وجہ سے جنم لیتی ہے وہ یہی عمل رشوت ہے۔ ہم رشوت کے پہلے لغوی معنی دیکھتے ہیں، قرآن کریم کی بعض آیات کے تناظر میں اس کو مطالعہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم فقہی حکم میں وارد ہوں گے تاکہ اس کی قباحت اور اس کا حدود اربع ہمارے لیے آشکار اور واضح ہو سکے۔ اس کا جہاں تک لغوی معنی ہے تو النہایہ میں ابن اثیر جزری کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی ضمن میں لعن اللہ راشی والمرتشی ورائش، راشی کہتے ہیں رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا، رائش جو ان دونوں میں تعلق قائم کراتا ہے، سبب بنتا ہے یا ان دونوں کے درمیان رابط بنتا ہے، وہ رائش کہلاتا ہے۔ اور اسی سے رشوہ بھی آتا ہے اور رشوہ بھی مصدر کے طور پہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الوصل صانع، کہ یعنی دونوں کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل انجام دیں گے کہ جس کی وجہ سے اپنی ضرورت تک پہنچا جا سکے، یعنی رشوت دینے والا ایک ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے اور رشوت لینے والا بھی ایک ہدف تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ایک عمل مستثنع کہتے ہیں کسی کام کی ایجاد کرنے کو، اسی لیے عربی زبان میں فیکٹریوں کو کہا جاتا ہے صنع سے یا مصانع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خود یہ فیکٹریاں وغیرہ یہ بھی صنعت، اردو میں بھی یہ کلمہ رائج ہے، در حقیقت عربی سے کلمہ آیا۔ عربی میں شرکت بھی کہتے ہیں اور فارسی میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کمپنی انگلش میں لفظ ہے، اسی طرح صنعت جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ مصانعہ خود فیکٹری کے، مصنعہ فیکٹری کو بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ چیزیں بنتی ہیں۔ مصانعہ کے ایک عمل، مصانعہ یعنی دونوں فریقین ایک ایک عمل کو انجام دے۔ کس مقصد کے لیے دونوں ایک ایک عمل کو انجام دیں گے؟ تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ یہ لغوی معنی ابھی بیان کیا جا رہا ہے کہ دونوں ایک ایک عمل کو انجام دیں گے تاکہ اپنی حاجت اور ضرورت تک پہنچ سکیں۔ رشوت دینے والا مال دینے کے عمل کو یا کوئی ایسا کام جو فائدہ مند ہے دوسرے کے لیے وہ عمل انجام دے گا، اور اس کے مد مقابلے میں جو مرتشی ہے جس نے رشوت لینی ہے وہ ایک ایسا عمل انجام دے گا جس سے رشوت دینے والے کا فائدہ یا عمل انجام پا جائے۔ البتہ ابھی ہم اس کو منفی معنی میں نہ لیں، کو لغت کے عام معنی میں دیکھیں کہ ایک کام ایک فریق انجام دے، دوسرا کام دوسرا فریق انجام دے تاکہ وہ اپنی حاجت تک پہنچ سکیں، اسے کہتے ہیں رشوت۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ دینے والے کو کہتے ہیں راشی، وہ لغتاً ہی یہ ہے،
اور فقہی اصطلاح میں بھی اسی طرح سے جو دے رہا ہے وہ راشی کہلائے گا، اور جو لے رہا ہے آخذ ہے جو لے رہا ہے وہ مرتشی کہلائے گا، اور جو رائش ہے جو ان دونوں کے درمیان بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو ان دونوں کے درمیان بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے، ان دونوں کے درمیان ایک تعلق کو ایجاد کرتا ہے یا پہنچ تک پہنچاتا ہے ہر دو کے، یعنی واسطہ، چونکہ رشوت کا عمل کبھی واسطے کے بغیر انجام پاتا ہے اور کبھی واسطے کے ہمراہ انجام پاتا ہے، ہر دو صورتیں اس کی انشاءاللہ تعالی ہم فقہی طور پہ دیکھیں گے۔ یہ تو آپ کے پاس ابن اثیر جزری کی کتاب النہایہ سے لغوی معنی تھا۔ ہم اسے معجم المقاییس اللغہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ معجم المقاییس اللغہ میں را شین اور یا سے یہ کلمہ وارد ہوا ہے، جس کے لغوی معنی انہوں نے ذکر کیے ہیں: سبب بننا یا ایک چیز کا نرمی اور ملائمت کے ساتھ دوسری چیز کا سبب قرار پانا، ایک دوسری چیز کے پانے کا سبب بنتا ہے، اور پھر یہاں سے یہ رشوت کے مختلف معنی میں آنا شروع ہو گیا کلمہ۔ بس رشوت جو ہے وہ ایک فعل ہے، لغت کی کتب میں وارد ہوا ہے، ایک فعل ہے کہ جس کو دو افراد کے درمیان انجام دیا جاتا ہے اور اس کے ماوراء ان کا مقصد ہوتا ہے۔ بعض لغت کی کتب میں الجعل اس کا معنی وارد ہوا ہے۔ جعل یعنی کوئی چیز کسی کے لیے قرار دینا، کوئی بھی چیز قرار دینا وہ جعل کہلاتا ہے۔ اسی لیے فقہی احکام میں ضمنی بحث اس کی آتی ہے کہ رشوت اور ہدیے میں کیا فرق ہے، تحفے میں، جسے اردو میں آپ تحفہ کہتے ہیں، ہدیہ اور رشوت میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی، کیونکہ ہر دو صورتوں میں عطا ہے۔ جعل جو ہے وہ ایک چیز انعام کے طور پہ دیں، ہدیے کے طور پہ دیں، خالی عطا کی صورت میں دیں، ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض کتب میں یہی معنی ذکر کیا گیا ہے۔ المصباح المنیر نے وہی معنی جو فقہ میں رائج ہے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ما یعطیہ شخص الحاکم، ایک شخص جو چیز حاکم کو دیتا ہے یا غیر از حاکم کو دیتا ہے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے حاکم، اور وہ اس کو اس تک پہنچاتا ہے تاکہ اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں رشوہ، رے کے نیچے کسرہ، رشوتن، اور اس کی جمع آتی ہے رشا۔ یہاں پہ بھی وہی والی بحث ہماری سابقہ اپنے طور پہ قائم رہے گی کہ جو ہم نے مطالعہ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کے باب میں کی تھی، کہ آیا یہ ہمارے پاس جو کلمات ہیں یہ کلمات تاسیسی ہیں یا امضائی ہیں؟ فقہی طور پہ اگر ہم کلمہ استعمال کریں کہ جو کلمات ہمارے سامنے آتے ہیں یہ آیا تاسیسی ہیں یا امضائی ہیں، کیونکہ دو ہی اس بارے میں آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ احکام جو ہیں یہ تاسیسی ہیں۔ تاسیسی سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے آ کے خود ان کلمات کے معنی کو ایجاد کیا، معاشرے میں یہ معنی رائج نہیں تھے، شریعت نے یہ معنی پہلی دفعہ آ کے متعارف کرائے اور ان معانی کو ایجاد کیا۔ مثال کے طور پہ ہم اس کی مثال اس طور پہ لے سکتے ہیں کہ یہ کلمات تو بلا شک و شبہ عرب دنیا میں رائج تھے، اس لیے احکام کی دو حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، ایک احکام تاسیسی ہیں اور ایک احکام امضائی ہیں۔ احکام تاسیسی اور احکام امضائی کا معیار یہ ہے کہ تاسیسی احکام وہ احکام شمار ہوتے ہیں کہ اسلام سے قبل جو اپنی جگہ پر سابقہ رکھتے ہیں، یہ یعنی معنی موجود تھے اور ان معنی سے متعلق قوانین یا احکام موجود تھے، اور شریعت نے آ کے انہی معنی کو ثابت کیا اور ان کے احکام کو جاری کیا ہے۔ یہ امضائی کہلاتے ہیں، معذرت اسے کہتے ہیں امضائی۔ تاسیسی ہوں گے کہ پہلے سابقہ نہیں تھا اور شارع نے آ کے اسے ایجاد کیا۔ میں دوبارہ اس کو تکرار کر دوں تاکہ جو ایک اشتباہ پیدا ہوا ہے وہ درست ہو جائے، کہ احکام تاسیسی انہیں کہتے ہیں وہ احکام جن کا سابقہ قبل اسلام موجود نہیں تھا،
یعنی دین اسلام سے پہلے وہ احکام معاشرے میں نہیں پائے جاتے تھے اور ان کا کوئی قانون نہیں بنا ہوا تھا۔ دین اسلام آیا، اس نے پہلی دفعہ وہ حکم متعارف کرایا اور پھر وہ آہستہ آہستہ تبلیغ دین کے ساتھ معاشروں کے اندر رائج ہوا۔ تأسیس یعنی ایجاد کرنا، اسے مؤسس بھی اسی طرح سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، جس نے ایک چیز کو بنایا ہے، ایجاد کیا ہے، تعمیر کیا ہے۔ یعنی ان احکام کو معاشروں کے اندر دین اسلام نے آ کے آباد کیا، ایجاد کیا اور تعمیر کیا۔ اس کے مقابلے میں احکام امضائی شمار ہوتے ہیں۔ احکام امضائی وہ ہوتے ہیں کہ سابقاً دین اسلام سے پہلے یہ احکام موجود تھے اور ان احکام قانون کی صورت میں یا رسم کی صورت میں یا ان کے دین اور مذہب کی صورت میں وہ موجود تھے۔ رسم یعنی لوگوں کی عادات اور معاشروں کے اندر رسم و رواج کے طور پہ وہ چیز موجود تھی۔ دین اسلام نے آ کے اسی کو ثابت کیا، جاری کیا اور شرائط کا کچھ اضافہ یا کمی بیشی کی، شرائط کے اعتبار سے کمی بیشی کی۔ مثلا حج دین اسلام سے پہلے رائج تھا عربوں میں، لیکن دین اسلام نے آ کے اس کو ثابت کیا اسی حکم کو، لیکن اس میں شرائط مختلف رکھی اور بعض قباحتوں کا جو وہ شکار تھا حج اس دور میں، اس شرک اور قباحتوں کی آلودگی سے اس حج کو باہر نکالا۔ دین اسلام نے شرائط کا بس اضافہ کیا، لیکن تاسیسی وہ احکام شمار ہوتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی آ کے دین اسلام نے ڈالی، اس سے پہلے سابقہ طور پر موجود نہیں تھی۔ جہاں تک رشوت کا تعلق ہے، آیا یہ رشوت کے احکام تاسیسی ہیں یا امضائی ہیں؟ تاسیسی ہیں یا امضائی ہیں؟ تو ظاہراً یہ احکام امضائی ہیں، یعنی اس سے پہلے یہ رائج تھے اور قبیح شمار ہوتے تھے اور لوگوں کے اندر اس کی جان پہچان بھی تھی۔ دین اسلام نے اس کی اپنی شرائط پہ قرار دی، مثلا اس کا دائرہ کچھ تنگ کیا، بعض موارد میں اسے مباح قرار دیا، مختلف موارد میں اسے حرام قرار دیا۔ یہ ہے شرائط کے اعتبار سے اس کے موضوع میں، قیود میں، شروط میں دین اسلام نے آ کے مختلف قسم کی تبدیلی کو وجود دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور ہماری بحث بھی سابقہ دروس میں گزر چکی ہے اور صرف اس میں اشارہ کیا جائے گا، یہ جو ہمارے پاس الفاظ اور معانی ہیں، آیا یہ الفاظ اور معانی وہ دین اسلام نے خود ان معانی کو ایجاد کیا ہے یا نہیں؟ عرب معاشروں میں ان کلمات کے جو معانی رائج تھے، انہی رائج معنی کو اٹھایا ہے اور ان معانی کو شرائط اور قیود کا اضافہ کر کے ان کے لیے احکام شرعیہ کو جعل کیا ہے، یا احکام شرعیہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کلمہ صلاۃ یہ عرب دنیا میں پہلے سے موجود تھا، کلمہ حج عرب دنیا میں موجود تھا، اسی طرح کلمہ رشوت موجود تھا، یہ لفظ بھی موجود تھا، اس کا معنی بھی موجود تھا۔ اب اس دور میں کلمہ رشوت سے جو معنی سمجھا جاتا تھا، آیا وہی معنی شریعت نے قبول کیا ہے یا نہیں؟ شریعت نے اس معنی میں یا اضافہ کیا ہے یا نہیں؟ اس کے مد مقابل ایک نیا معنی شریعت لے کے آئی ہے۔ یہاں پہ فقہا، اکثر بیشتر فقہا اس بات کے قائل نظر آتے ہیں کہ دین اسلام نے انہی معنی کو اپنی جگہ پہ باقی رکھا ہے جو عرف عام میں، عامت الناس میں لوگوں کے درمیان اس لفظ کے موجود تھے، اور اس میں جو اضافہ یا کمی بیشی کی ہے وہ شرائط اور قیود کے اعتبار سے فقط کی ہے، اور حکم شرعی پھر ان شروط اور قیود کے اعتبار سے مختلف ہو جاتا ہے۔ لہذا عرب معاشرے کے اندر اپنے ایک کام کو کرانے کے لیے فیصلہ اور قضاوت کے محکمے میں اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو مال دیا جاتا تھا، اور حاکم کو مال دینا اس کو وہ رشوت سے تعبیر کرتے تھے۔ بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو آپ قضاوت اور حاکم کے فیصلوں کے درمیان اس کا دائرہ مقید کر رہے ہیں، اس زمانے میں عرف کی نظر میں یہ فقط و فقط قضاوت اور ان محکموں کے باب سے مختص نہیں تھا، بلکہ اس کا دائرہ وسیع تھا۔ تو یہ اپنی جگہ معنی اختلاف کی گنجائش نکلتی ہے، دلیل کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے ہم اس باب کی طرف آ جائیں گے کہ اس دور میں اس کا معنی
عمومی طور پہ تمام انسانی شعبہ جات سے تعلق رکھتا تھا کہ کسی نے اپنا کام کروانا ہے تو وہ پیسے دیتا تھا اور وہ شخص اس کا کام کر کے اسے دے دیتا تھا۔ ان میں سے ایک قضاوت اور فیصلہ کن جو مختلف طرح کے عدالتی فیصلے ہیں ان کا بھی ایک میدان ہے، اس میں بھی اسی طریقے سے جاری ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے پاس رشوت کے ظاہری معنی جو المصباح المنیر میں انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ آگے، چونکہ مصباح المنیر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس میں شخص کا حاکم کو کچھ عطا کرنا تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، واضح طور پہ اس سے انہوں نے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ لیکن آپ نے اگر ملاحظہ کریں النہایہ کو ابن اثیر جزری کی، اس میں یہ بات نہیں ہے۔ الوصلہ الی الحاجہ، اپنی ضرورت تک پہنچا جائے، کس طرح؟ بالمصانعہ، ایک دوسرے کے لیے کوئی کام انجام دے کے، آپ ایک دوسرے کے کام انجام دے کے کسی طریقے سے پہنچ سکیں۔ یا بعض نے الجعل قرار دیا ہے، کسی کے لیے کچھ قرار دینا جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ رشوہ کہلائے گا، یعنی آپ نے کوئی چیز کسی کو دے دی۔ یہ ہمارے پاس بعض لغت کے اعتبار سے معنی آئے تھے۔ فقہی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں کہ رشوت سے کیا مراد ہے تو اس میں آپ کی خدمت میں بعض مطالب ذکر کیے جاتے ہیں جو لغت سے اور پھر اصطلاح کے ساتھ فقہا کی آ جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابن اثیر جزری الوصلہ الی الحاجہ بالمصانعہ یا الجعل، جعل جس چیز کے ذریعے سے کسی جگہ تک پہنچا جائے، کسی کو کچھ دیں تاکہ آپ آگے اس کے ذریعے سے پہنچ سکیں۔ فخر الدین طریحی، یہ مجموع البحرین معروف شیعہ مصنف ہیں جنہوں نے لغت کی کتاب لکھی، انہوں نے بھی یہی مصباح المنیر والی لغوی تعریف کی ہے کہ ایک شخص کا حاکم یا غیر حاکم کو کچھ عطا کرنا تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دے یا جو وہ چاہتا ہے اس کی طرف فیصلے کو وہ لے جائے۔ بعد میں آہستہ آہستہ رشوت ایک خاص کام کے لیے استعمال ہونے لگ گیا لفظ، لغت میں یہ بات موجود ہے، ابھی ہم اصطلاحی دنیا میں نہیں آئے، البتہ اصطلاحی دنیا کے حوالے سے ایک آپ کی خدمت میں مقدمہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ لغوی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باطل طریقے سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اس باطل طریقے سے ایک شے کو لینے کے لیے وہ جس ذریعے کو استعمال کرے گا عطا کے اعتبار سے اسے رشوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا رشوت کی پہلے تعریف ہمارے لیے یا اس کا معنی ہمارے لیے روشن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے بیان کیا گیا کہ یتوسل بہ الی ابطال حق، کسی کے حق کو باطل قرار دیں اور باطل طریقوں سے اپنے لیے آپ کسی طریقے سے باطل راہ اختیار کر کے اپنے مقصد کو حاصل کریں، اور اس باطل طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ عطا کریں گے وہ عطا کرنا کیا کہلائے گا؟ رشوت کہلائے گا۔ یہ معنی بعض دیگر لغات میں بھی وارد ہوا ہے، اصطلاح فقہا کی طرف آ جاتے ہیں۔ بعض فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ دو جھگڑنے والے، یعنی دو بندوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ان میں سے ایک فریق جو بھی خرچ کرے گا مطلق طور پہ وہ خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ وہ رشوت کا عنوان رکھتا ہے۔ یا اگر حاکم کے سامنے دو فریق اپنا فیصلہ لے کے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک حاکم کو کچھ دیتا ہے، اب وہ ظاہر نہیں کرتا کہ میرے حق میں فیصلہ کریں، فیصلہ کرنے سے پہلے حاکم کو کچھ دیتا ہے، تو یہ جو حاکم کو کچھ دینا ہے یہ رشوت کہلائے گا۔ یا بعض فقہا نے اس طرح سے اس کی تعریف کی ہے کہ قاضی کے لیے کچھ خرچ کرنا تاکہ وہ باطل فیصلہ کر دے، یعنی فریق کو پتہ ہے کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، یا یہ ڈر ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہوتا یا نہیں ہوتا، یا یہ کہ ابھی یہ حق مشخص نہیں ہوا، ابھی صورتیں یہ دوبارہ تکرار ہوں گی، حق مشخص نہیں ہوا، میرے حق میں فیصلہ ہوگا یا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، ممکن ہے میرے حق میں فیصلہ ہوگا، لیکن یہ اپنے حق میں فیصلے کے لیے یا قاضی کے دل کو نرم کرنے کے لیے یا قاضی کا اپنی طرف رجحان بڑھانے کے لیے کچھ بھی خرچ کرے یا کچھ بھی دے یا کوئی ایسا عمل انجام دے جو مالیت
رکھتا ہے، قیمت رکھتا ہے، یہ عمل کیا کہلائے گا؟ یہ رشوت کہلائے گا۔ لہذا بعض فقہا نے، بس یہاں سے ہمارے پاس دو قسم کی تعریفیں آ گئیں۔ بعض فقہا کی نظر میں دو اشخاص میں سے کوئی ایک اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے یا باطل راہوں پہ چلنے کے لیے یا اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے، حق ہو یا باطل ہو اسے اس کی پرواہ نہیں ہے، دو اشخاص میں سے کوئی ایک جو بھی عطا کرے گا یا کوئی عمل ایسا انجام دے گا جو اس طرح کے مالیت رکھتا ہے یا اس کا رجحان بڑھاتا ہے، یہ رشوت سے تعبیر ہوگا۔ ایک یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے تعریف، اور اس کے مقابلے میں ایک تعریف ہمارے پاس آتی ہے کہ جس میں بعض فقہا نے ذکر کیا ہے کہ حاکم یا قاضی کو کچھ اس لیے دینا تاکہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے، حاکم یا قاضی کو کچھ دینا تاکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، یہ رشوت کہلاتا ہے۔ بس رشوت کا باب ہمارے لیے بعض لحاظ سے واضح ہو گیا۔ لغت میں اور فقہا کی اصطلاح میں کوئی فرق نہیں ہے رشوت کی تعریف کے اعتبار سے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بعض کتب سے رشوت کی تعریف ذکر کی ہے کہ موسوعۃ الفقہ الاسلامی کافی بڑا ایک انسائکلوپیڈیا، ایک سلسلہ کتب ہے، اس سے میں آپ کی خدمت میں اصطلاحی تعریف فقہا کی ذکر کی ہے۔ اس میں آپ نے ملاحظہ کیا، اس لیے آپ جب فقہا کی طرف رجوع کریں، ابھی بھی فتاویٰ کی کتابیں ہیں، جیسے رہبر معظم کی اجوبۃ الاستفتاءات ہے، یا ان کی اپنی ویب سائٹ ہے اجوبۃ الاستفتاءات میں تو کوئی خاص تذکرہ نہیں ہے، ان کی ویب سائٹ پہ مختلف فقہی احکام ہیں رہبر معظم کی، اس میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ اسی طرح منہاج الصالحین میں آیت اللہ سیستانی نے تفصیلی طور پہ تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی ویب سائٹ میں بھی دیگر فقہی احکام کی صورت میں تفصیلی تذکرہ، ہم ہر دو کو انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، جو آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ پر ہیں اور جو رہبر معظم کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ البتہ وہ فارسی اور عربی میں، اردو کا بڑا قلیل حصہ، 3 سے 4 احکام فقط ذکر کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ اردو ترجمہ موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ ان تمام کتب میں جب رجوع کریں گے تو دیکھیں گے فقہا کی کوئی اصطلاحی تعریف آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی جدا گانا اصطلاحی تعریف نہیں نظر آئے گی، بلکہ وہی جو اہل لغت نے ذکر کیا ہے وہی ایک قسم کی تعریف ہے کہ جو فقہی کتب میں اختیار کی گئی ہے۔ اب اہل لغت کی طرف آپ رجوع کریں تو وہاں پہ آپ کو 2 طرح کے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ الجعل در حقیقت کسے کہتے ہیں؟ الجعل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فعل کے اوپر کوئی چیز عطا کرنا، جیم کے اوپر ضمہ پیش کے ساتھ، یعنی وہ ہوا ما جعل للانسان، کسی شخص کے لیے قرار دیا جائے، من شیء، کوئی شے کسی کے لیے قرار دیا جائے، علی فعل، کسی کام کے اوپر کسی شخص کے لیے کوئی چیز دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جعل۔ ہدیہ بھی اسی سے قریب قریب معنی بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے پھر یہ بحث کی ہے کہ رشوت اور ہدیے میں کب فرق واضح ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہدیے کے نام سے آپ دیں، اور یہ احکام شریعہ میں مراجع اعظام نے ذکر کیا ہے کہ آپ ہدیے کے نام سے یا اسے تحفے کے نام سے یا کسی اور نام سے، آپ حق زحمت کے نام سے کوئی بھی نام دے کے دے دیں، اس سے اس کا اصل معنی تبدیل نہیں ہوگا، وہ رشوت ہی کہلائے گی۔ مثلا حاکم تک پہنچائیں گے کہ یہ بس آپ کے لیے چھوٹی سی نیاز تھی، اگر پاکستانی زبان استعمال کی جائے، یہ آپ کے لیے میں نیاز لایا تھا، یا ہم نے مجلس کی تو سوچا آپ تک بھی تھوڑی سی ہم پہنچا دیں نیاز، یا میری طرف سے یہ عیدی ہے کہ عید کے دن آئے ہوئے ہیں تو بچوں کے لیے کچھ میں سوچا تھا لے جاؤں، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب بچے بڑے ہیں چھوٹے ہیں، تو میں نے سوچا چلو میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا حقیرانہ پیکٹ پکڑا دوں، تو وہ آپ اسے ہدیہ نام دیں، حق زحمت نام دیں، یا آپ اسے اجرت نام دے دیں، یا یہ کہ یہ ہے ہی آپ کا حق ہے، ہر صورتوں میں یہ کیا کہلائے گا؟ رشوت کہلائے گا۔ لہذا الجعل کسی کام کے بدلے میں کوئی شے انسان کو دینا، شخص کو دینا، کسی فعل کی انجام دہی کے اوپر، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جعل۔ اسی سے جعالہ بھی ہے، جعالہ کے احکام فقہی احکام جدا گانا ہیں۔ جعالہ جسے آپ انعام بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مثلا آپ کی کوئی چیز گم گئی، مثلا بالفرض آپ کا قلم گم گیا، مل ہی نہیں رہا،
تو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی میرا قلم ڈھونڈ کے لائے گا بڑا قیمتی ہے یا اہمیت کا حامل ہے، تو میں بالفرض اس کو 1000 روپے انعام دوں گا۔ تو یہ جو آپ کا اس کام کے اوپر انعام دینا ہے، ایک فعل کے اوپر یا ایک قول کے اوپر کسی چیز کے اوپر انعام دینا، یہ شرعاً جائز ہے۔ جعالہ جس کو آپ انعام اردو میں کہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو جعل اسی سے جعل سے ہی جعالہ ہے کہ کسی کام کے اوپر ایک شخص کو کچھ دینا۔ بعض نے رشا کا مطلب یہی کیا ہے اہل لغت میں سے کہ رشوت میں بھی ایک شخص سے معین ہوتا ہے جو کہ کسی کام کے اوپر اپنے حق کو لینے یا باطل راہ کو اختیار کرنے کے لیے، باطل عمل کو انجام دینے کے لیے کسی کو کچھ عطا کرتا ہے۔ تو اس کو بعض نے رشوت سے تعبیر کیا، اور بعض نے اس کے معنی کو، یعنی اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو معنی آپ کو وسیع نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز کسی شخص کو کسی کام کے بدلے میں دی جائے تو یہ جعالہ کہلائے گا۔ جعالہ اس کام کی اجرت نہیں ہوتا، یہ ذہن نشین رکھیں۔ ادھر اجرت میں اور جعل میں فرق کرنا لازم ہے۔ اجرت یہ ہوتا ہے کہ اس کام کا حق زحمت یہ بنتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اپنے گھر دیوار پہ رنگ کر دو، اور وہ رنگ کی مزدوری بالفرض آپ سے چند ہزار روپے لیتا ہے جو معین کرتا ہے، یہ اس کے کام کا عوض ہے جو آپ نے اسے دیا ہے۔ جعل میں یہ نہیں ہے۔ جعل میں آپ اسے پہلے ایک کام کے اوپر چیز دے دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے تم دے دو۔ وہ کام جائز بھی ہو سکتا ہے، وہ کام ناجائز بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کام ممکن ہے کہ اس کی اجرت اسے محکمے سے اور ادارے سے پہلے مل رہی ہے، یہ اپنے کام کو نکلوانے کے لیے وہاں پہ کچھ عطا کر رہا ہے۔ یہ ساری صورتیں جعل میں آ جاتی ہیں، اس لیے جعل کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اگر ہم اسے رشوت کے باب میں لیں۔ لیکن ہمارے اکثر فقہا نے جو رشوت کا معنی لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ کسی شخص کا حاکم کو یا قاضی کو یعنی جج کو کوئی چیز دینا تاکہ وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دے، اسے رشوت سے تعبیر کی ہے۔ اس طور پہ اگر ہم یہ معنی لے لیں تو رشوت کس میدان اور کس شعبے کے ساتھ مختص ہو جائے گی؟ فقط قضاوت کے ساتھ۔ اور یہی اکثر بیشتر ہمارے فقہا کا نظریہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ رشوت فقط اور فقط محکمہ قضاوت کے ساتھ خاص ہے، محکمہ عدالت کے ساتھ خاص ہے، محکمہ حاکم کے ساتھ خاص ہے، جہاں پہ حاکم نے قضاوت کرنی ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی شخص قاضی کو فیصلہ سنانے سے پہلے یا فریقین کے درمیان کون سا فیصلہ کس کے حق میں جاتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی چیز دیتا ہے، چاہے وہ ہدیے کے نام سے دے، چاہے وہ حق زحمت کے نام سے دے، چاہے وہ نیاز یا تبرک کے نام سے، کسی بھی نام سے دیتا ہے، وہ رشوت کہلائے گی۔ لیکن اگر فیصلہ ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہونے کے بعد بے شک اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا اور حاکم کو بعنوان ہدیہ دیتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے کی صورتوں میں حاکم کو وہ نہیں دے سکتا، یہ واضح طور پر رشوت ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ بس آپ نے یہ دو معنی ملاحظہ کیے کہ رشوت کا لغتاً اصطلاحاً ایک دفعہ دائرہ کار وسیع کر کے بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز عطا کرے تاکہ وہ اس کے لیے کوئی عمل انجام دے دے۔ ادھر طے نہیں کیا کہ میں اتنا تمہیں دوں گا اور تم میرے لیے کام کرو گے، طے نہیں ہے۔ طے ہو تو اجرت کہلاتی ہے، اگر آپس میں طے ہو تو کیا کہلاتی ہے؟ اجرت۔ لیکن ایک دفعہ طے نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یعنی آپ کی جیب بھر دوں گا یا آپ کو راضی کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ اطمینان سے کام انجام دیں۔ یہ جو صورت ہے یہ کچھ جعل، اسے کہتے ہیں رشوت۔ اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں تو رشوت پھر حرام بھی ہو سکتی ہے، مباح بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر اس کے لیے حلال، کاملاً حلال بھی ہو۔ یہ ایک اس کا عمومی معنی لیا جاتا ہے۔ بعض فقہا کا میلان اس کی طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اختلاف کی صورت میں رشوت کو وہ اس طور پہ دیکھتے تھے، لیکن اکثر بیشتر ہمارے فقہا کس بات کے قائل ہیں؟ وہ اس بات کے قائل ہیں فقہا کہ رشوت کہتے ہیں کہ اپنے عدالتی فیصلوں کے لیے، قضاوتی فیصلوں کے لیے قاضی یا حاکم یا جج کے پاس آپ جائیں اور فیصلے سے پہلے اس تک کوئی نہ کوئی مال یا کوئی نہ کوئی اس کو نفع کی چیز پہنچائیں
جس میں مقصد آپ کا یہ ہو کہ اس کا دل نرم کریں، اپنی طرف مائل کریں، یا اپنے حق میں فیصلہ کروانا چاہیں، کچھ بھی مقصد آپ کا ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کا مال دینا ہے یہ رشوت کہلائے گا۔ بقیہ جگہوں پہ خرچ کرنا رشوت نہیں کہلائے گا۔ ہاں بقیہ جگہوں پہ یہ مال دینا اگر ظلم کا باعث بن رہا ہے، فساد کا باعث بن رہا ہے، تب حرام ہے، لیکن ظلم کا باعث نہیں بنتا، فساد کا باعث نہیں بنتا، تو تب حرام بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ابتدائی طور پہ بحث آ گئی، لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو اختلاف ہے اس کا بہت بڑا کوئی خاص اثر نہیں نکلتا۔ وہ ہمارے ہاں علماء فقہا یا اہل لغت جو رشوت کا ایک وسیع معنی لیتے ہیں کہ کسی کام کے اوپر کسی کو کچھ بھی دے دینا تاکہ وہ کچھ کام کرے اس کے حق میں، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ رشوت وہی بات آئے گی، حرام تب کہلائے گا کہ جب وہ قضاوتی امور میں انجام دے رہا ہے، یقیناً حرام ہے، یا ظلم اور فساد اور باطل یا حق تلفی کا باعث بن رہا ہے اس کا اپنے حق میں فیصلہ لینا، یعنی کوئی کام کرانا محکموں میں، یہ بھی بلا شک و شبہ حرام ہے۔ بقیہ جگہوں پہ ہم یہ کہیں گے یہ رشوت حرام نہیں ہے اگر ہم اسے وسیع جہت سے دیکھیں۔ اگر ہم اس کو مختصر جہت سے دیکھیں کہ قضاوت کے باب کے ساتھ یہ خاص ہے اور بقیہ شعبہ زندگی میں یہ رشوت نہیں کہلاتا، تو اس صورت میں بھی ہم کہیں گے کہ رشوت کی حرمت فقط اور فقط کن امور میں ہے؟ عدالتی اور قضاوتی امور میں ہے۔ عدالتی اور قضاوتی امور کے علاوہ رشوت جاری نہیں ہوتی۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ابھرے گا، پھر دیگر جگہوں پر اگر کوئی شخص مثلاً کسی نے اپنے نمبر لگوانے ہیں، کیونکہ نمبر لگیں گے تو انٹرویو دے سکے گا، ورنہ اس کا جاب کے لیے انٹرویو نہیں ہوگا، یا وہ سفارشی طور پہ اپنی جاب لگواتا ہے اور پیسے خوب کھلاتا ہے اگلے کو، یا اسی طریقے سے اپنا کام نکلوانے کے لیے کسی کو پیسے وہ دے دیتا ہے اور وہ اس کا حق نہیں کام بنتا۔ ان ساری صورتوں میں چونکہ دینے والا وہ کسی نہ کسی کی حق تلفی کا سبب بن رہا ہے، یا معاشرے کے اندر فساد کا سبب بن رہا ہے، یا کسی کے اوپر ظلم و ستم کا سبب بن رہا ہے، تو ظلم، فساد اور کسی کا ناجائز ناحق مال کھانا، اس اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ یہ مال دینا حرام کہلائے گا، نہ کہ رشوت کے باب سے یہ امر حرام پا رہا ہے۔ حرام کیوں ہے؟ چونکہ ظلم انجام دے رہا ہے۔ حرام کیوں ہے؟ چونکہ فساد کو انجام دے رہا ہے۔ یہ حرام کیوں ہے یہ مال؟ چونکہ وہ کسی کی حق تلفی کر رہا ہے۔ لیکن عدالتی امور میں کیوں حرام ہے؟ چونکہ وہ حاکم کو کچھ دے رہا، اور حاکم کو کچھ بھی دینا جائز نہیں ہے عام حالات میں۔ مجبوری کا عالم ایک الگ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو پیسے نہ دیے تو میں ہی حقدار ہوں اور میرے حق میں یہ کسی بھی صورت میں فیصلہ نہیں کرے گا، تو مجبوری کا عالم ہمارے ابھی دائرہ بحث سے باہر ہے، وہ ہم فقہی احکام میں دیکھیں گے۔ لہذا آپ نے ان دو باتوں کا ایک نتیجہ اخذ کیا کہ رشوت وہ کسی کام کرنے کے لیے کسی کو کچھ دینا ہے۔ عدالتی امور میں یقیناً حرام ہے، بلکہ ہمارے بعض فقہا نے کہا اجماع امت ہے اس کے اوپر، تمام مسلمان اس کے اوپر متفق ہے کہ عدالتی امور میں حکم کو جاری کرنے کے لیے، فیصلہ اپنے حق میں کرنے کے لیے قاضی کو، حاکم کو، جج کو کچھ پہنچانا، بلا واسطہ پہنچائیں یعنی خود جا کے، یا کسی کے توسط سے پہنچائیں، اس کا نام ہدیہ رکھیں، حق زحمت رکھیں، اجرت رکھیں، کچھ بھی نام رکھ دیں، سب کی سب صورتیں کیا ہیں؟ حرام، گناہ کبیرہ اور باطل ہے۔ ادھر ایک سوال خود ابھرتا ہے اگر ہم ابھی محکمے کے دائرے میں رہیں، کیونکہ بقیہ کی مثالیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی۔ اگر عدالتی امور میں آپ پیسہ خرچ کریں، لیکن جس چیز پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ حاکم کے فیصلوں کے اعتبار سے کوئی اثر انداز نہیں اس کے اوپر ہوتا، کسی قسم کا اثر انداز فیصلوں کے اعتبار سے نہیں ہوتا، آیا وہ بھی رشوت کہلائے گا؟ کیونکہ آج کل جس طرح آپ پٹواری ہے اور اس طرح کے مسائل ہیں، اس کا اچھی فائل بنا دینا، فائل کو کمپیوٹرائز جلد کر دینا، اب اس کا حاکم سے فیصلوں سے کوئی تعلق ہے؟ یا پٹواری کا آپ ایک لائن لگی ہوئی ہے اور اس لائن میں آپ کو پتہ ہے میرا نمبر آتے آتے یا میرا کیس حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ جانا ہے، تو آپ وہاں پہ کوئی ایسے صورت اختیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا کیس حاکم تک پہنچا دے، چونکہ رشوت کب ہے؟ حاکم کے اوپر جس چیز کا اثر ہوتا ہو،
اور یا فیصلوں کے اوپر جس چیز کا اثر ہوتا ہو۔ لہذا فقہا نے یہ درج کیا ہے کہ جہاں پر حاکم یا فیصلوں کے اوپر آپ کا عطا کرنا کوئی اثر نہیں رکھتا، وہاں پہ وہ رشوت بھی نہیں کہلائے گا۔ اس لیے رشوت کہاں پر کہلائے گا؟ جہاں پہ حاکم کو میلان کے اعتبار سے یا اپنے جانبدار ہونے کے اعتبار سے اثر انداز ہوتا ہو آپ کا دیا ہوا کچھ، یا آپ کی عطا جو ہے، آپ کا خرچ کرنا، وہ اس کے فیصلے کے اوپر کسی نہ کسی طور پہ اثر انداز ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، ہر دو صورتوں میں گناہ کبیرہ اور ظلم ہے۔ یہاں پہ ایک دلچسپ چیز ہے کہ جو دنیاوی قوانین، جسے قانون وضعی کہتے ہیں عربی زبان میں، دنیاوی قوانین، ان میں بھی رشوت حرام ہے۔ غالباً بری بیری اس طرح کا کوئی کلمہ ہے، BRIBERY، بری بیری کے نام سے یہ انگلش میں متعارف ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر لا بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ 2020 میں غالباً انگلینڈ میں جو لا بنا اس میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ ان کی نظر میں ممنوع ایک چیز ہے، کیونکہ کرپشن کی یہ بنیاد ہے، اور 3 ماہ جیل ہے اور کچھ اسی طرح مالیات ہیں اس کے اوپر پڑتی ہیں۔ یعنی یہ صرف اور صرف دینی دنیا میں نہیں، یہ معاشرے کے اندر اتنا خطرناک ایک عمل کو برپا کرتا ہے رشوت، چاہے وہ خصوصاً قضاوت کی دنیا میں تو ہم سب کے لیے آشکار ہے کہ اس ٹائم بڑے سے بڑا مجرم جو ہے وہ مالیات کی اساس پر آزاد ہو جاتا ہے، اور بڑے سے بڑا قاتل جو کئی افراد کا قاتل ہے، ان کی قیمتیں لگتی ہیں، 40 لاکھ روپے دو پولیس کو کھلاؤ، وہ کہتے ہیں آزاد کر دیں گے، 20 لاکھ روپے دو آزاد کر دیں گے، 2 لاکھ روپے دو آپ کا بندہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بلا شک و شبہ رشوت کے دائرے میں آتا ہے اور حرام امور کے آتا ہے۔ اور اگر فساد فی الارض کے دائرے میں آئے، جیسے کہ ہم احتکار کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ احتکار میں کوئی خاص سزا نہیں تھی، تعزیر تھی، حدود نہیں ہے، اسی طرح رشوت میں حدود نہیں ہے، حد اللہ کی طرف سے جاری نہیں ہے، تعزیر ہے جو قاضی جاری کرے گا۔ لیکن اگر وہ مفسد فی الارض بن جاتا ہے رشوت دینے والا، یعنی ایسے خطرناک امور انجام دیتا ہے کہ اس سے وہ پورے معاشرے کو فاسد کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہاں پہ ایران کے اندر جو قانون اسلامی اس حوالے سے وجود میں آیا، اور مادہ نمبر یعنی ان کی قانونی شق جو ہے 592 میں، وہ مادہ نمبر 3 کے ضمن میں بھی اور الگ سے بھی یہ اس طور پہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قصداً و ارادتاً اقدام کرے رشوت کا، تو اس کے اوپر کئی طرح کی سزائیں سنگین آ سکتی ہیں۔ مثلا ایک ان میں سے سزا اس کے لیے ہے کہ وہ شخص مثلا چند مہینے 6 مہینے مثلا جیل میں رہے گا، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ 20,000 ریال، پہلے 20,000 ریال تھا، یعنی اتنی تعداد سے، کیونکہ اگر اتنی کم کوئی رقم دیتا ہے کہ وہ بیچارہ ٹافی بھی نہیں صحیح خرید سکتا، تو یہ رشوت نہیں کہلائے گا۔ کوئی اتنی تو رقم ہو نا کہ اسے کہا جائے کہ یہ رشوت ہے۔ یعنی پرانے دور میں انہوں نے 20,000 ریال رکھی تھی، ابھی جدید کیا ہے یہ نہیں معلوم، یعنی وہ ایک اماؤنٹ معین کریں گے، اگر یہ اماؤنٹ یا اس اماؤنٹ کے مطابق کوئی اس نے مالیات والی چیز اگر دی ہے تو یہ رشوت کہلائے گی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے، یہاں تک کہ 70 کوڑوں کی سزا بھی قرار دی گئی ہے، کہ جو دیگر دنیا کے ممالک کے قوانین میں یہ سزا موجود نہیں ہے۔ جیل کی سزا موجود ہے، اپنے حکومتی منصب سے اسے خارج کر دینا سزا موجود ہے، کیونکہ بعض نے یہ بھی قید لگائی جو حکومتی منصبدار نہیں ہے اس کے اوپر رشوت کے احکام جاری بھی نہیں ہوتے۔ لیکن اگر ہم ان عنوان کو دیکھیں، عدالتی امور ہیں، عدالتی امور کے لیے حکومتی قاضی ہونا لازم نہیں ہے، اس لیے اب موجودہ مراجع نظام کی نگاہ میں یہ قید لازم نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر بعض ہمارے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ فیکٹریاں ہیں، فیکٹریوں میں بہت سارے کام لوگ کرا دیتے ہیں، وہ فساد کا عنوان بنتا ہے، ظلم کا عنوان بنتا ہے، حق تلفی کا عنوان بنتا ہے، تو پھر وہ اس کے دائرے میں مالیات آ سکتی ہیں۔ اس لیے قانون اسلامی کے طور پہ 70 کوڑوں کی بعض اوقات سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ یہ سزاؤں کے اعتبار سے ایک تعارف تھا۔ اب ہم فقہی طور پہ تفصیل میں انشاءاللہ وارد ہوتے ہیں اور کتب سے پڑھیں گے، لیکن آج کے درس میں ہم قرآن اور روایات کو حل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ہم
جو فقہی ابواب میں بالخصوص رہبر معظم کی ویب سائٹ کے اوپر جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، اور آیت اللہ سیستانی ان کی آفیشیلی ویب سائٹ کے اوپر جو فتاوی موجود ہیں اس کو آپ کی خدمت میں ترجمہ کر کے بیان کیا جائے گا اور اس کی بعض شقوں کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ لیکن ہم قرآن سے اور روایات سے اور سیرت اہل بیت علیہ السلام سے اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں تاکہ اس کی قباحت ہمارے لیے آشکار ہو سکے، کیونکہ فقہی احکام حلال حرام کی صورت میں جب بیان کر دیے جاتے ہیں تو وہ قباحت اور سنجیدگی بعض اوقات انسانی نفوس میں جنم نہیں لیتی کہ جو دین اسلام اس کو ابھارنا چاہ رہا تھا وہ ایک حرام کام انجام دینے کی حد تک اسے کہہ دیتا ہے۔ اسی لیے رشوت ان امور میں سے، گناہوں میں سے ہے کہ جس کی توبہ ہی یہ ہے کہ رشوت والا مال واپس پہنچایا جائے۔ رشوت والا مال کا مالک انسان کبھی نہیں بنتا۔ اور بعض صورتیں پھر ایسی ہیں، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تعالی انہوں نے تقسیم اس طرح سے کیا ہے کہ پہلا شعبہ بنتا ہے جس میں رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں حرام کام انجام دے رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ رشوت دینے والا وہ جائز عمل انجام دے رہا ہے، لینے والا حرام عمل انجام دے رہا ہے۔ تیسری صورت بنتی ہے لینے والا دینے والا دونوں حلال کام انجام دے رہے ہیں۔ یعنی پہلی صورت میں راشی و مرتشی دونوں ہی گناہ کبیرہ انجام دے رہے ہیں، یہ مورد تمہارے لیے آشکار ہے، قضاوت اور عدالتوں کا باب ہے۔ دوسری صورت بنتی ہے کہ جس میں رشوت دینے والے کے لیے حلال ہے رشوت دینا، لیکن لینے والے کے لیے حرام ہے، اور راشی کے لیے جائز ہے، مرتشی کے لیے حرام ہے۔ تیسری صورت بنتی ہے راشی مرتشی دونوں کے لیے اس کو لینا جائز ہے۔ یہ صورتیں انشاءاللہ ہم اپنے احکام کی صورت میں دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی ہم آیات کی طرف آ جائیں۔ قرآن میں ایک کلمہ سخط استعمال ہوا ہے۔ یہ کلمہ سخط قرآن کریم میں کئی جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ آپ کی خدمت میں بعض مقامات سے یہ آیات پڑھ دی جائیں، چونکہ سخط کا مطلب ہوتا ہے باطل، سین ہا حلوہ والی ہا اور لمبی تا، ہر حرام اور قبیح عمل کو کیا کہتے ہیں؟ سخطن۔ اس لیے ہمارے فقہی احادیث میں جو فقہی احکام سے مربوط احادیث ہیں کثرت سے یہ کلمہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ کلمہ کئی جگہوں پر آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا حرام یا ایک چیز کا باطل ہو جانا، فاسد ہو جانا۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 62 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، کہ آپ ان میں سے کثیر افراد کو دیکھیں گے۔ ظاہراً یہ سابقہ جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ وارد ہو رہا ہے۔ یسارعون فی الاثم والعدوان، گناہوں کی طرف اور دشمنی کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام طریقوں سے یہ مال کھایا کرتے تھے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کس قدر بدترین یہ عمل کو انجام دیتے تھے۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 63 میں بھی اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اگر یہ ربانیون اور احبار ان لوگوں کو منع نہ کرتے کہ ان کے یعنی حرام گناہ اور عدوان اور حرام طریقوں سے کھانے سے، اور کس قدر انہوں نے یہ عمل قبیح کو انجام دیا ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے اکلہم السحت، سحت کو کھانا، یعنی حرام طریقوں سے باطل ایک چیز جو آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس کو انسان کا کھانا۔ اسے قرآن کریم نے سحت کو کیا قرار دیا ہے کہ یہ حرام طریقے سے مال کا کھانا سحت کہلاتا ہے۔ اچھا، ان آیات میں کچھ ہم اہم نکات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم اگر ان نکات کو ملاحظہ کریں تو اس سے ہمارے لیے چند چیزیں آشکار ہو جائیں گی کہ پرانے دور میں بھی یہ مسائل بڑے پیمانے پہ تھے، اور آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ان مسائل کہ ہمارا معاشرہ ان مسائل سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آیت نمبر 62 جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اگر آپ اس کو مطالعہ کریں، ملاحظہ کریں
تو اس میں آپ کے سامنے آئے گا کہ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63، کہ ان قوموں میں سے کثیراً منہم، ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کس چیز میں بھاگ دوڑ کرتی تھی؟ گناہ ہے، عدوان کہتے ہیں تجاوز کرنے کو، دشمنی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود اور تعلیمات سے دشمنی کرنا، تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، افراطی ہونا، اور یہ گناہوں کو انجام دیتے تھے، افراط گر تھے اور باطل طریقوں سے کھایا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کس قدر حرام طریقوں سے یعنی کھایا کرتے تھے، کس قدر برا کام انجام دیا۔ پھر اس سے جو اگلی آیت آتی ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون، کہ اگر فضلاء اور علماء ان کو گناہ کی بات کرنے یعنی جھوٹ بولنے اور حرام کھانے پر منع کیوں نہیں کرتے؟ لولا ینہا، یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ یہ ربانیون اور احبار آخر ان لوگوں کو کیوں نہیں روکتے؟ وظیفہ کس کا تھا؟ لوگوں کو ان حرام امور سے، کھانے کے حرام خوری سے عوام الناس کو کھانے کے اعتبار سے متنبع کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ربانیون والاحبار، احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو، اور رہبان کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء کو۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد تھے آس پاس، انہیں صحابہ کہا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 7 افراد تھے انہیں حبر یا احبار کہا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہیں راہب یا رہبان کہا گیا۔ تو قرآن یہاں پہ ان لوگوں کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، آخر کیوں نہیں روکتے؟ یہ صحیح ترجمہ بنے گا۔ پہلے لحن کے اعتبار سے صحیح ترجمہ آشکار نہیں ہو رہا تھا، ابھی ترجمہ ہمارے لیے زیادہ واضح روشن ہو رہا ہے کہ آخر یہ علماء اور فضلاء یعنی یہ جو علماء طبقہ ہے، یہ ان لوگوں کو دیکھ رہے کہ یہ گناہ انجام دیکھ رہے کہ افراط گر ہیں، یہ طبقہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حرام طریقوں سے کھا رہے ہیں، کیوں یہ انہیں منع نہیں کرتے؟ کس قدر ان کا یہ کام برا کام ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمارے پاس چند چیزیں آ گئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کیونکہ السحت سے مراد یقیناً رشوت ہے، صرف رشوت کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ حرام خوری فقط رشوت نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی بھی حرام خوری ہے، اسی طرح سے دیگر ہیں، ابھی وہ روایت انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، لیکن یہاں پہ ہم آیات سے اس مسئلے کو حل کریں۔ بعنوان کلمہ رشوت قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا، لیکن سحت کے عنوان سے علماء نے اور فقہاء نے ذکر کیے ان آیات کو، چونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے رشوت کی حرمت پر انہی آیات کے ضمن میں رشوت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ لہذا یہ پہلی چیز ہمارے پاس آ گئی کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے مذمت ان علماء کی ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ گناہ لوگ انجام دے رہے ہیں اور افراط گری کو انجام دے رہے ہیں اور باطل طریقوں سے کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، اور اس کے اوپر وہ انہیں منع نہیں کرتے، تو یہ شدید مذمت وارد ہوئی ہے۔ دوسری چیز، قرآن کریم نے سورہ معاہدہ آیت نمبر 43 میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ احبار خود بھی حرام خوری کے ایک قسم کے مرتکب ہوتے تھے، ایک قسم کے یہ مرتکب ہوتے تھے۔ لہذا قرآن کریم اس حوالے سے بیان فرماتا ہے کہ اس کا میں مطلوبہ حساب کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ آیت نمبر 43 غالباً ہمارے پاس بنتی ہے۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ لوگ جب فیصلے کرتے ہیں تو ان فیصلوں کے اندر وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، یعنی 42 43 نمبر، یہ دونوں آیات قضاوت کے باب سے ہیں۔ قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کے واقعات ذکر اسی لیے کیے ہیں تاکہ اس امت کے اندر اس طرح کے قبیح واقعات یا کبھی افعال اور جرائم جب معاشرے کے اندر رائج ہونے لگیں تو علماء اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ لہذا ایک اہم ترین
گزشتہ علماء کی قباحت اور ان کی مذمت جو قرآن کریم نے ان کے برے افعال کے اوپر کی ہے، وہ برے افعال کیا ہیں؟ سماعون للکذب، جھوٹ کے بہت سننے والے تھے، یعنی بہت کثرت سے جھوٹ کی باتوں کو سن لیتے تھے۔ یعنی لوگ آ رہے ہیں اپنے فیصلے لے کے اور انہیں پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بھی آرام سے سنتے تھے۔ اکلون للسحت، حرام طریقوں سے کھاتے تھے یہ، جیسے تفرقہ بازی کی اساس کے اوپر کھانا شرعاً جائز اور حرام پیسہ ہے، جائز پیسہ نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان آگ لگا کے، لوگوں کو قتل و غارت کی بھین چڑھا کے معاشروں میں فساد برپا کرنا، یہ خدمت دین نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے من مانی باتیں اپنی اگلوا کے معاشرے کے اندر فساد کو پھیلانا، لہذا علماء ہر دور میں استعمال ہوتے رہے ہیں، یہ فقط آج کا دور نہیں ہے، ہر دور میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جیسے ابھی سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ کی جب شہادت ہوئی تو خود لبنانی بعض علماء کو، جو اسرائیلی پیڈ چینل ہیں العربیہ اور اس طرح کے دیگر، وہاں پہ شیعہ امامہ پوش علماء کو بٹھا کے ان کی مذمت میں بیانات خوب انہوں نے جاری کیے، رہبر معظم، حکومت اسلامی، مقاومت، اور انتہائی غلیظ زبان استعمال کی، تہمتیں انہوں نے لگائی، قومیت کے امور کو بار بار چھیڑا۔ اور کب یہ عمل انجام پا رہا ہے؟ جب اوج کی جنگ، اپنے اوج کے اوپر جنگ پہنچی بھی ہے، اس وقت فرقہ واریت کو وہ پھیلانے کے لیے علماء کو لے، سنی علماء وہ بھی پلیٹ فارم میں لے رہے، شیعہ علماء اور ان کو دیکھنے والے بھی ملینوں افراد ہیں۔ یہ جو افراد کھا رہے ہیں یہ بھی سحت ہے، حرام خوری ہے، یہ حرام یعنی صرف یہ ابھی مال کی جہت سے دیکھیں، بقیہ تو بہت عظیم گناہ کبیرہ وہ انجام دے رہے ہیں۔ خوب اکلون للسحت، حرام مال کے بڑے کھانے والے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ، کہ اگر وہ تمہارے پاس آئیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان علماء سے یا تو ان کے بارے میں واضح فیصلہ کریں کہ آپ کوئی بھی ان کے بارے میں فیصلہ کریں، یا ان سے آپ روگردانی کر لیں، منہ پھیر لیں۔ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں، بالکل ان سے کوئی میل ملاب نہ رکھیں، آئیں تو آپ ان سے ملاقات ہی نہ کریں، تو یہ آپ کو کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ سنایا ہے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو یہاں پر انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، چونکہ یہ لوگ بڑے ظالم قسم کے لوگ تھے، معاشرہ ان کے ظالمانہ فیصلوں سے اور ان کے کرتوتوں سے تکلیف اور درد کا شدت کے ساتھ شکار تھا، تو اس لیے اب فیصلہ کرنے کی جب نوبت آئے گی تو اس طرح کے علماء کے بارے میں تو بڑا شدید فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تاکید ہے کہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ لوگ آپ کو کس طرح ثالث اپنے فیصلوں کے درمیان بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات بھی موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بعد وہ اس سے جب حکم موجود ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں تو بہت خوب، اور جو لکھا ہوا ہے وہ ان فیصلوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر فیصلے آپ بھی کر رہے ہیں، تورات میں بھی موجود ہیں، آپ کو بھی ثالث بناتے ہیں، جبکہ تورات میں واضح بھی موجود ہے، یہ دیگر قوموں بھی مشکل موجود تھی، تو یہ لوگ کسی بھی صورت میں مومن نہیں کہلائیں گے۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ علماء کی کس طریقے سے یہاں پہ پکڑ ہے۔ ان دو آیات میں تو آپ نے دیکھا کہ رشوت کے حکم سحت کے معنی میں باطل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ اس آیت میں آپ اس جگہ پہ خصوصی دقت کریں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ فقہائے کرام نے ہمارے رشوت کی حرمت کے اوپر اس آیت سے استدلال قائم کیا ہے کہ آیت واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے اپنے اموال کو مت تم کھاؤ۔ اگر تم باطل طریقوں سے اموال کو کھاؤ گے تو یہ حرام خوری کہلائے گی، حرام لقمہ کہلائے گا۔ لہٰذا اس آیت میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رشوت
چونکہ باطل امور میں سے آتا ہے، باطل طریقوں سے کھانا کہلاتا ہے، اس وجہ سے ادھر قرآن کریم واضح طور پہ کہہ رہے کہ مت غلط اور نادرست طریقے سے اپنے اموال کو کھاؤ۔ پھر آگے کیا ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی ان اموال کو تم حکام کی طرف لے جاؤ۔ حکام وہی حاکم کی طرف، یہاں سے رشوت کا باب ہمارے پاس ہر دور سے آتا ہے۔ اموال باطل کے طور پہ سخط کا معنی ہے۔ اچھا دوسرا ہمارے پاس ادھر استدلال کہاں پہ ہے؟ اسی آیت میں، آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 188 وَلَا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْإِحْكَامِ إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم پھر انہی کے ذریعے سے کیا کرتے ہو؟ حکام کے درمیان اس کو لاتے لے جاتے ہو۔ یہ جو تمہارا حکام کے پاس، حاکموں کے پاس، فیصلہ کرنے والے جو حاکم ہیں ان کے پاس آنا جانا ہے اس غرض سے کہ تم مال ان تک پہنچاؤ اور مال ان کے پاس لاؤ لے جاؤ، تو یہ خود بہت عظیم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم دیکھتے ہو تاکہ لوگ کیا ہیں گناہ کے طور پہ لوگوں کا کچھ مال وہ خرد برد کر کے تم لوگ کھا لو، اور یہ گناہ کے ذریعے سے کھانا ہے، جبکہ تم یہ بات جانتے ہو کہ اس کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ بس یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکام کا تذکرہ ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، حکام کے پاس جو تم اموال کو لے کے جاتے ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے حرام طریقے سے مال کھانا ہے۔ اس لیے واضح طور پہ رشوت کی حرمت یہاں سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور فقہاء کرام نے اموال بینکم بالباطل سے بھی استدلال کیا ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، کیوں تم حکام کی طرف یہ مال لے کے گئے ہو؟ کیوں حکام تک تم نے یہ مال پہنچائے ہیں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگ اموال الناس، لوگوں کے اموال میں سے بعض کا مال کھا لو۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس اور بھی آیات وارد ہوئی ہیں کہ جس میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ رشوت قاضی ہو یا حاکم ہو، دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور وہ علماء اور وہ حکام اکالون للسحت، اس میں رشوت کا باب بھی آ جاتا ہے۔ خداوند متعال نے حرام قرار دیا حکام کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، کہ وہ رشوت کے طور طریقوں سے مت مال کھائیں، اور قضاوت بھی ان طور طریقوں سے باطل قرار دی گئی ہے۔ ہم امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت سے ایک دو نکات ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام جناب مالک بن اشتر کو جو عہد نامہ لکھا، کہ ہم اس عہد نامہ کو اپنے طور پہ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن تیزی سے ہم نے مطالعہ کیا تھا، اس عہد نامہ میں قاضی کے لیے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات وارد ہوئے ہیں کہ کس بندے کو قاضی بنانا چاہیے، اور قاضی کو اگر حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے مال ملتا ہے جو تنخواہ کے طور پہ، اس میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ اسی لیے ایک روایت بھی ہے امام صادق علیہ السلام سے، صحیح سند روایت ہے کہ سائل آیا اور اس نے کہا کہ فلاں قاضی جو ہے اسے تو سلطان یعنی بادشاہ وہ پیسے دیتا ہے، میں اس سے کیا فیصلے کرا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے فیصلے نہیں کرا سکتے۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے یہ استدلال کیا چونکہ قاضی کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو اس طور پہ یہاں پہ امام علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، تو بقیہ فقہا جو اکثر بیشتر فقہا اسی بات کے قائل ہیں کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ وہ سلطان طاغوت تھا اور طاغوتی سلطان کے جو بنائے ہوئے قاضی ہیں ان سے فیصلے نہیں کرائے جائیں گے، اس چیز کی نفی ہے۔ وَإِلَّا قاضی اگر حکومت اور بیت المال سے مال نہ لے تو اپنا گھر بار کیسے چلائے گا؟ بالآخر اس نے بھی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا قاضی اگر یا حاکم یا جج وہ گورنمنٹ سے پیسے لیتا ہے، بیت المال یا قومی خزانے سے اس کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے، عیب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ لوگوں سے پیسے لے کے امور کو انجام دیتا ہے، یہ رشوت، گناہ کبیرہ، حرام، اور مالک بھی نہیں بنتا۔ ادھر توبہ ہے ہی تب سارے اموال وہ لوگوں تک واپس پلٹائے جن کا مال اس نے کھایا ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیں یہ حقیقت نہج البلاغہ سے عیاں ہو جاتی ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، میں صرف ترجمہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے جو ترجمہ کیا ہے اسی کو آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے۔
پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کرو، یعنی قاضی، حاکم، جج، کس کو منتخب کرو؟ ایک ایسے شخص کو منتخب کرو جو تمہارے نزدیک تمہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، یعنی تمہاری رعایا میں افعال کے انجام دینے میں سب سے بہترین عمل، نیک عمل انجام دیتا ہو، جو واقعات کی پیچیدگیوں سے ضیق میں نہ پڑ جاتا ہو، یعنی اس کی طبیعت تنگ نہ ہو جاتی ہے۔ یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے کے لیے جب ایک فریق آ کے اپنی کہانی سناتا ہے اور دوسری فریق آ کے اپنی کہانی سناتا ہے تو وہاں پہ انسان اندر سے چڑھ جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے کچھ عرصہ ہوا ایران کے اندر ایک ڈرامائی سلسلہ شروع کیا ہے قاضی کے نام سے۔ وہ 3 دن شاید یا 4 دن ہفتے میں لگتا ہے۔ خود تو مجھے موقع نہیں ملا سوائے ایک دفعہ دیکھنے کے۔ آدھے گھنٹے کا یا 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، 1-2 فیصلے وہ اس میں کرتے ہیں۔ قاضی آتا ہے اور وہ کٹرے میں دونوں فریق کھڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر بڑے طریقے سے فیصلہ کرتا ہے۔ البتہ معاشرے میں بڑا مقبول ہوا ہے کیونکہ اس ٹائم بہت بڑا مسئلہ قضاوت کے باب میں یہاں پر بھی کھڑا ہے، کیونکہ قضاوت کے باب میں دھوکہ دہی اور کرپشن اور رشوت اور غلط فیصلے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں، کیونکہ اتنی بڑی 8 کروڑ کی آبادی ادھر ہے اور اس آبادی میں کثیر گھمبیر قسم کے افعال اور اعمال ہیں، اور ادھر سے جو قاضی نے جن مدارک کی وجہ سے، جن اسانید کی وجہ سے، جن دلائل کی وجہ سے فیصلے کرنے ہیں وہ صحیح طرح مہیا نہیں ہو پاتے، یا بعض اوقات وہ قاضی جو ہوتا ہے یا جج ہوتا ہے، اکثر جگہوں پہ ممالک میں ایسا ہی ہے، وہ لوگوں کے باتوں میں یا اموال کے چکر میں آ جاتا ہے۔ مسائل اپنی جگہ پر بہرحال موجود ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ بھی جب شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ چونکہ پہلے صدر بننے سے پہلے وہ پورے چیف جسٹس تھے پورے ایران کے، تو یہ شہید بہشتی کے بعد پہلے چیف جسٹس آئے ہیں کہ جنہوں نے ایران کے اندر ایسی ترمیم کی ہے ان عدالتی امور میں کہ کرپشن کے اور رشوت کے دروازوں کو بند کیا جا سکے۔ لہذا بہت سارے انہوں نے ڈپارٹمنٹ ختم کیے، چونکہ ڈپارٹمنٹ جتنے زیادہ ہوں گے اصل چیز تک پہنچنے میں بھی تاخیر ہوگی اور رشوت کے راستے بے شمار کھل جاتے ہیں۔ تو شہید بہشتی کے بعد اس جگہ پہ حقیقتاً کام ہی نہیں ہو سکا عدالتی شعبوں کے اندر، اور اس کے پھر بڑے گھمبیر نتائج سامنے آئے کہ بڑے سے بڑا مجرم ہے، جرم انجام دینے کے بعد کسی نہ کسی طور پہ قانونی شک پکڑ کے آزاد ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ قانونی شکیں وکلاء اور جج حضرات وہ فراہم کرتے ہیں، چونکہ وہ قانون پڑھے ہوتے ہیں، جسے فارسی میں حقوق کہتے ہیں قانون کو، فقہی طور پہ قضاوت کہتے ہیں، چونکہ جو فقہی طور پہ ہم چیزیں پڑھتے ہیں وہ عدالتوں میں رائج نہیں ہوتی، وہ قانون بنتی ہیں پارلیمنٹ سے گزر کے، وہ پھر ایک مجموعی طور پہ قانون بن جاتا ہے۔ لیکن نیچے جو جزوی طور پہ ہر سطح کے اوپر کچھ آپ کو قانون بنانے پڑتے ہیں، شقیں نکالنے پڑتی ہیں، اس کے لیے ایک بڑا گھمبیر سا ایک اور وسیع پیمانے پہ پھیلا ہوا سبجیکٹ بن جاتا ہے جسے حقوق کے نام سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر کیونکہ انہوں نے اس جگہ پہ فقط یہ رعایت کرنی ہے کہ جو مکتب جعفریہ، مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے، اس سے کوئی شک ٹکرا نہ رہی ہو اور اس کے تابع بھی کسی نہ کسی طور پہ آ رہی ہو۔ تو ابھی تک وہ 100% سازگار طور طریقوں سے مکتب تشیع میں جو وسیع و عریض فقہ ہماری پھیلی ہوئی ہے، اس کی کاملاً چھاپ ہمارے سامنے عملی طور پہ نمایاں نہیں ہو سکی۔ حاکمیت کے طور پہ، غلبے کے طور پہ نمایاں ہے، لیکن عملی طور پہ ابھی تک اس کی تمام صورتیں سامنے نہیں آ سکتی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ خصوصاً یہ والا عمل جو رشوت کا عمل ہے اور کرپشن کا ایک فعل کبھی ہے، یہ بہت بڑے آ کے مسائل کو کھڑے کر دیتا ہے، چونکہ تربیتی طور پہ نفوذ تربیت یافتہ نہیں ہوتے، اہل علم بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنی دنیا کو سمیٹنے کے لیے اور دیگر اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی سرکاری تنخواہ پہ تو ان کا کوئی گزر بسر نہیں ہوتا، وہ پھر سب کچھ اسی طریقے سے آ جا کے بن جاتا ہے۔ لہذا ادھر آپ امام علی علیہ السلام کے کلام کو ملاحظہ فرمائیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ضیق میں نہ پڑتا ہو، یعنی تنگ نہ ہو جاتا ہو۔ جبکہ آپ فریقین کی باتیں سنیں تو اندر سے انتہائی تنگ ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ کام مجھ سے نہ کراؤ۔ امام فرماتے ہیں کہ مالک اشتر رضی اللہ عنہ کہ آپ
اس کو حاکم قاضی بنائیں، جج بنائیں جو تنگی میں نہ پڑتا ہو اور نہ جھگڑا کرنے والوں کے رویے سے غصے میں آتا ہو، چونکہ وہ آپس میں ادھر ہر ٹائم جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غصہ غضب بھی اتنا شدید ہوتا ہے، تو یہ تنگ نہ ہوتا ہو جھگڑوں سے، یعنی غصے میں شدید غصے میں آ کے اٹھ کھڑا نہ ہوتا ہو۔ اور یہ ادھر بھی قضاوت کے طور طریقے، چونکہ انہوں نے وہ ڈرامہ بنایا اسی لیے تاکہ ایرانی عدالتی امور میں لوگوں کا بھی قانونی شکے پتہ لگیں اور قاضی کی شرائط بھی لوگوں کے سامنے آیا ہوں کہ اس کے سامنے کیا ہیں۔ وہ فریق آپس میں خوب لڑتے ہیں، یہ برہم ہوتا ہے، لیکن اس طرح جھگڑے کی صورت میں نہیں آتا کہ وہ اٹھ کے چلا جائے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جھگڑوں کے رویوں سے غصے میں نہ آتا ہو، نہ اپنے کسی غلط نقطہ نظر پہ اڑ جاتا ہو، ضد بھی نہ اپنے غلط طریقوں پہ باندھتا ہو، فوراً قبول کر لے کہ ہاں ادھر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور نہ حق کو پہچان کے اس کے اختیار کرنے میں طبیعت پہ بار محسوس کرتا ہو۔ یعنی حق کو پہچان کے حق اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا وہ قاضی کا وظیفہ ہے۔ قاضی اور مفتی میں یہ فرق ہے، مراجع نظام مفتی کہلاتے ہیں، اس لیے ان کا کام صرف حکم شرعی کو بیان کرنا ہے، لیکن قاضی کا کام اسے عملاً جاری کرنا بھی ہے۔ 3-4 فرق بیان کیے گئے ہیں، مفتی میں جو فتویٰ دیتا ہے یعنی مراجع نظام، اور قاضی جو فیصلے کرتا ہے، اس میں 3-4 فرق بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک اساسی ترین فرق یہی ہے کہ مراجع نظام کا حکم صرف حکم شرعی بیان کرنا ہے فقط، لیکن قاضی کا کام یہ اس میں حکم شرعی کو اس نے جاری بھی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ذکر دیکھا کہ اختیار کرنے والوں پہ طبیعت پر حق کا بار محسوس نہ کرتا ہو اور ہمارے مقصد کے مطابق جو صفت ہے، اور نہ اس کا نفس ذاتی طمع پر جھک پڑتا ہو، یعنی وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، لالچ کے اوپر اس کا نفس فوراً جھکنا پڑتا ہو، اور بغیر چھان بین کے سرسری طور پہ فیصلے کرنے والا نہ ہو، بلکہ صبر و ضبط سے کام لینے والا ہو، بے صبری میں فیصلے کرنے والا نہ ہو، جب حقیقت آئینہ ہو جائے تو بے دھڑک فیصلہ کرنے والا ہو، اسے سرانہ مغرور نہ بنا دے، جانبداری میں نہ پڑتا ہو، اور آگے صفات ہیں قاضی کی صفات ہیں، لہٰذا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لالچ کے اوپر نہ آ جاتا ہو، کیونکہ یہ بڑا ایک امتحان بن جاتا ہے۔ سرکاری تنخواہیں کم ہوتی ہیں، ان تنخواہوں کی وجہ سے پھر کوئی بہت مالدار اسامی آتی ہے اور اس کے ٹھاٹ باٹ وہ دیکھتا ہے تو قاضی کے اوپر اس کا اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ لہذا فقہی احکام میں قاضی کی شرائط میں سے اولین شرائط یہی ہیں کہ وہ باتقویٰ ہو، بلوغت ہے، عقل ہے، اہل علم ہونے کے بعد ایمان، اندر ایمان ہو، کیونکہ اگر اندر ایمان نہیں ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ عمراء کے ٹھاٹ باٹ کا اثر اس کے وجود پر نہ ہو، ناممکن ہے کہ، اور یہ زیادہ تر دنیا بھر میں ظلم و ستم کے سبب کے بنیادی ترین اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے کہ قاضی کے اوپر ان کا ٹھاٹ باٹ وہ اثر کر جاتا ہے۔ لہٰذا امام کا ایک آپ نے ادھر فیصلہ دیکھا کہ وہ رشوت کی طرف نہ جھکتا ہو، طماعین یعنی رشوت کی طرف نہ جھکتا ہو، اور اسی طرح امام علیہ السلام آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ دل کھول کر تمہیں اتنا دو کہ ان کے ہر عسر کو غیر مسموع بنا دو، یعنی اتنا ان قاضیوں کی تنخواہوں کا درجہ بلند رکھو کہ ان کا کوئی عذر نہ سننے کو ملے کہ ہم مجبور تھے یہ لینے کے لیے، یہ جملہ نہیں سننے کو ملے۔ لہذا جس جگہ پر بھی قاضیوں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں وہ رشوت اور کرپشن کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ممالک کے جو اس طور پہ فقر کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اور قانون کی پکڑ بڑی شدید نہیں ہوتی، وہاں پہ سب سے زیادہ انحراف وہ اسی قضاوت کے اور پولیس والے محکمے، ان دو محکموں میں بہت زیادہ کثرت سے ہو جاتا ہے۔ لہذا جن جگہوں پہ قانون کی پکڑ سخت ہوتی ہے وہاں پہ ایک سنبھالا جا سکتا ہے، چونکہ وہ قانون بناتے اس سطح کے ہیں، جیسے شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا زیادہ توجہ اسی طرف تھی کہ وہ قوانین کو اس طریقے سے بنا دیں کہ رشوت کے دروازے ہی نہ کھلیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی تنخواہوں کو بہت اوپر لے جائیں۔ یہ بھی انہوں نے کیا، لیکن وہ اتنی اوپر نہیں لے جا سکتے تھے کہ جو ان کے تمام کی تمام ضرورت زندگی اور خواہشات اس کو پورا کر دیں۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام جناب مالک اشتر کو کیا فرما رہے ہیں کہ اس قدر بڑی ان کی تنخواہیں آپ رکھیں کہ ہر عذر جو جرم کی صورت میں اگر وہ پکڑے جائیں پیش کر سکیں تو اس میں یہ سننے کو نہ ملے کہ بھائی ہماری تنخواہیں بہت کم تھیں، تنخواہوں کا معیار ان کے بالا تر کر دے۔
اسی طرح ایک واقعہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے اوپر اختتام بھی کرتے ہیں، نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اشعث بن قیس کا غالباً واقعہ ہے۔ یہ اسی واقعے کی ضمن میں ہے کہ جناب عقیل امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنے دکھ بیان کیے، تو امام نے ان کے سامنے گرم سلاخ رکھ دی اور فرمایا کہ تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف دھکیلتے جو اللہ نے عذاب کے لیے خلق کی ہے، اور جو نعمت کے لیے آگ خلق کی ہے اس کی اذیت سے تم خود پیچھے ہٹتے ہو، تو یہ کیسی تمہارا برادری پن ہے۔ اسی کے ضمن میں پھر فرماتے ہیں کہ اعجب من ذالک، عقیل کے واقعے سے زیادہ میرے لیے تعجب آور یہ والا واقعہ ہے، طارق طرقنا ملفوفۃ، کہ رات کے وقت کوئی ایک شخص آیا، ملفوفہ کہتے ہیں ایک نوع حلوہ ہے، حلوہ یعنی میٹھی ایک چیز کہ جو محبوب اور پسندیدہ اس دور میں عربوں کی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام حاکم تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسا امام کا اس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اور امام علیہ السلام جو تصویر کشی کر رہے ہیں وہ تصویر کشی حقیقت کے مطابق ہے۔ تو اشعث بن قیس آذربائیجان کا حاکم تھا جناب عثمان بن عفان کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں آذربائیجان کا یہ حاکم بنایا گیا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر کا بہنوئی بھی تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام کے دور سے پہلے ہی حکومت کے اندر یہ گورنر تھا آذربائیجان کا۔ امام علی علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اسے ہٹایا نہیں، لیکن اس کے اوپر کرپشن، درہموں کے کرپشن کا واضح طور پہ ثبوت کے ساتھ الزام تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم یہ درہم واپس کر دو، تو یہ درہم واپس نہیں کرتا تھا۔ پھر امام کہتے تھے حاضر ہو کوفہ میں، میرے سامنے آؤ، تو وہاں پہ وہ بڑی ٹال مٹول کرتا تھا، آذربائیجان چھوڑ کے آتا بھی نہیں تھا۔ تو اپنے قبیلے والوں سے اس نے مشورہ لیا، کندی قبیلے سے، کہ میں تو معاویہ کے ساتھ جا کے مل رہا ہوں، علی علیہ السلام کے پاس سے جا رہا ہوں، تم لوگ کیا مشورہ دیتے؟ تو انہوں نے اس کو خوب ڈانٹ ڈپٹ کی، اور بعض عقلاء نے مشورہ دیا کہ درہم واپس کر دو، پہلے جاؤ اور ان سے دیکھو عدالتی فیصلہ تمہارے بارے میں کرتے کیا ہیں۔ چونکہ خلیفہ سوم کے دور میں یہ والے مسائل زیادہ تھے، وہ حکام پیسہ خوب کھا جاتے تھے اور ان کو پھر کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ادھر سے ہی پھر لوگوں کے احتجاج اور مظاہرے زیادہ شروع ہوئے تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کے جب پاس آیا تو امام نے اسے مہلت دی کہ وہ پیسے واپس کر دو، وَإِلَّا ہم تمہیں پکڑ لیں گے۔ تو اس نے ایک رات آیا بڑا بہترین حلوہ، مثلا اگر آپ کے پاکستان کی زبان میں سوہان حلوہ لے کے بالفرض آ گیا کہ اچھے تو جو لوگوں کا محبوب حلوہ کہلاتا ہے، اور اس نے آ کے امیر المومنین علیہ السلام کو ہدیہ کیا رات کے ٹائم آ کے، فی وعائہا، ایک برتن میں یہ لے کے آیا، ومعجونۃ شنئتھا کأنہا عجنت بریق حیۃ وقیئہا، کہ اس نے جب میرے سامنے یہ پیش کیا تو میں نے اسے کہا کہ یعنی امام نے اس کے لیے ایک الفاظ مذمتی الفاظ استعمال کیے کہ یہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی خاتون نے گوندا ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی رنجیدہ غم زادہ، یعنی انتہائی بدترین قسم کا یہ حلوہ بنایا ہے۔ امام نے کہا یہ کیا تم رات کے ٹائم لے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ میں آپ کے لیے تحفہ اور ہدیہ لائے۔ امام کہتے ہیں میں نے جب وہ حلوہ دیکھا تو مجھے اس طرح سے یہ لگا کہ یہ کوئی ایسی خاتون نے بنایا کہ جس کا بچہ مر چکا ہو، یعنی وہ رنجیدہ غم زدہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے اور چیزیں ڈالی جا رہی اور ایک عجیب سی قبیح چیز اس نے بنا دی، یا گویا کہ اس طرح سے جیسے سام کی تھوک میں یا سام کی الٹی میں یہ بنایا گیا گھی کی بجائے، سام کی تھوک ہو، سام کی الٹی میں یہ بنایا گیا ہے۔ تو فقل، تو میں نے اسے کہا اشعث بن قیس کو، یعنی الصلۃ، یہ کوئی کسی چیز کا صلہ ہے، ام زکاتن، یا زکوٰۃ ہے، ام صدقتن، یا صدقہ ہے جو ہمارے اوپر حرام ہے، یہ کیا تم لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ولیکن ہدیۃ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اب یہ ہدیہ کیا تھا، میرے درہم چھوڑ دیں آپ، میں آپ کی خدمت اس طرح سے کرتا رہوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے اس کو شدت کے ساتھ ڈانٹا اور کہا کہ تم مجھے دین سے دھوکہ، دین کی راہ سے دھوکہ دینے آئے ہو۔ اور امام علیہ السلام نے شنئتھا کہتے ہیں کہ مکروہ، یعنی معجونۃ، معذرت، یہ جو کلمہ ہمارے پاس ہے
حبول کہتے ہیں وہ خاتون جس کا بچہ مثلا زندہ نہ رہا ہو. لیکن معجونتن شنعتها کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز میں گوندا ہوا ہے جو انتہائی مکروہ اور کری ہوئی چیز ہے، یعنی اسے دیکھ کے الٹی آنے لگ جاتی ہے، اس طرح کی کسی چیز میں گوندا ہوا ہے. یعنی وہ سانپ کی تھوک ہے یا سانپ کی الٹیاں ہیں کہ جو اس کے اندر وہ ڈال دی گئی اور اس میں اس نے اسے بنا کے میرے پاس لے آیا ہے. یہ اس کی برزخی شکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اسے حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ایسے ہدیے یہی ہوتے ہیں. جو اس طرح کے ہدیے لیتا ہے قبر میں وہ یہی چیزیں کھا رہا ہوگا. سانپ کی الٹیوں سے وہ گوندی ہوئی کوئی حلوے وہ اپنے اندر ڈال رہا ہوگا جو زہر اندر جا کے ٹکڑے ٹکڑے اسے کرے، اور قباحت اور کراہت اس قدر ہے کہ انسان اصلا نگاہ اس کی طرف نہیں کر سکتا. تو پھر امام علیہ السلام نے اس کی شدید مذمت کی کہ تم کس راہ سے مجھ کو لے کے دھوکہ دینے کے لیے آئے ہو. اور امام نے پھر فرمایا کہ اگر اقلیم 7 اقلیموں کے بھی مجھے عطا کر دیے جائیں جو افلاک کے ماتحت ہیں، اور مجھ سے یہ تقاضا کیا جائے کہ چونٹی سے کے منہ سے ایک ذرہ برابر چھین کر میں اللہ کی معصیت انجام دوں تو ما فعلتہ، تو میں یہ کام نہیں کروں گا. یعنی جو کا وہ چھلکا جو چونٹی کے منہ میں ہوتا ہے اس کو میں کھینچ لوں، اتنی مقدار کا بھی میں اللہ کی معصیت اور گناہ کو انجام دوں، تو یہ میں نہیں کر سکتا. ما فعلتہ، جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو. ان دنیاکم عندی لاحون من ورقۃ فی فم جرادۃ تقضمھا، کہ تمہاری یہ دنیا میری نظر میں اس سے بھی حقیر اور پست ہے کہ ٹڈی جب ایک پتے کو کھاتی ہے تو پتے کو کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے پودے کے پتے کے ذرے نیچے گرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ جو ذرے نیچے گر رہے ہیں یہ پوری کی پوری تمہاری اس دنیا اور حکومتوں سے میری نظر میں زیادہ قیمتی ہے. یہ حکومت اور یہ سارے مال و دولت میری نظر میں حقیر ہیں. تو امام نے خوب اس کو جھاڑا، کیونکہ وہ رشوت لے کے امام کی بارگاہ میں آیا تھا، ہدیے کے نام سے حلوہ بنا کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میلان کے لیے. یہ آپ نے سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے 2 واقعات ملاحظہ کی. انشاءاللہ ہم فقہی احکام کو اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.